لیکن غریبی میں، فقیری میں خرچ کرنا یہ بڑا عجیب لگتا ہے۔ آئیے ایک مثال دوں، اللہ کے نبی کے مزدور صحابہ، غریب صحابہ، اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ آج اسلام کو ضرورت ہے کہ لوگ اپنا اپنا تعاون پیش کریں۔ غزوہ کے لیے جانا ہے، اسلام کو ضرورت ہے کہ لوگ اپنا اپنا تعاون پیش کریں۔ اللہ کے نبی کے غریب مزدور صحابہ آئے تعاون پیش کرنے کے لیے۔ کیا لے کر کے آئے؟ ایک مٹھی جو لے کر کے آئے، ایک مٹھی جو لے کر کے آئے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی صاحب ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ ایک مٹھی جو لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی ایک مٹھی جو کا تعاون قبول کیجئے۔ کیا حیثیت ہے ایک مٹھی جو؟ لیکن غریب مزدور صحابہ لے کر کے آئے۔ منافقین نے دیکھا، ارے ایک مٹھی جو لے کر کے آئے اسلام کی مدد کرنے کے لیے، مذاق اڑا رہے ہیں منافقین۔ اللہ کے نبی نے کہا، خبردار منافقین، تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں پتا نہیں ہے کہ اس ایک مٹھی جو کی قیمت کیا ہے۔ منافقین، اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالو، میرے نبی کے غریب مزدور صحابہ کے ایک مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تم ہنس رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو۔ میرے نبی کے غریب مزدور صحابہ کے ایک مٹھی جو کی قیمت یہ ہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالو تو ایک مٹھی جو کے برابر تو کیا آدھے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس کو کہتے ہیں غریبی میں، فقیری میں خرچ کرنا۔ ایک مٹھی جو کی کیا حیثیت ہے؟ ادھر اس واقعے کو لے لیجیے اور پھر ہر شخص اپنے آپ کو کم محاسبہ کرے، اپنے دل میں یہ سوچے، کیا ہمارے پاس یہ جذبہ موجود ہے؟ کیا ہمارے پاس یہ جذبہ موجود ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور جنت پانا ہے؟ ہماری بینکیں بھری ہوئی ہیں ہماری دولت سے، ہمارے پاس بہت سارا خزانہ ہے، بہت ساری دولت ہے، لیکن اسلام کو ضرورت پڑے تو ہم ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ ضرورت پڑ گئی امام صاحب کی تنخواہ دینے کے لیے تو ہم اپنے اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ 500 اور 1000 روپے دینے کے لیے ہمارے پاس ہمت نہیں ہے۔ ضرورت پڑ جائے مسجد کو تعاون کی، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم امیر ہیں، اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں، وہ لوگ اسلام کو جب ضرورت پڑتی ہے تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ضرورت پڑتی ہے مدارس کو تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور دنیاوی معاملہ ہو تو ہمارا مقابلہ چلتا ہے، ہمارا کمپٹیشن چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو، اپنے گریبان میں جھانک کر کے سوچو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم سے کوئی تعاون مانگے، کوئی مدد مانگے تو نہ جانے کون کون سے جوابات ہم دیتے ہیں۔ وقت جو ہے کم ہے، ورنہ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ بہرحال ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت کو تیار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کون لوگ ہیں جن کے لیے جنت کو تیار کیا گیا؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ کوئی معاملہ ہوا بھائی سے، کوئی معاملہ ہوا پڑوسی سے، کوئی معاملہ ہوا گاؤں والے سے، تو فوراً
لاٹھی نہیں چھوڑتے، فوراً ہاتھ نہیں اٹھاتے. غصہ آ سکتا ہے، غصہ انسان کو آ سکتا ہے، لیکن اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے. ایسے لوگ جنت میں جائیں گے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو تیار کیا ہے. اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، کسی کو شکست دے دینا، کسی کو ہرا دینا، کسی سے جیت جانا، یہ بہادری نہیں ہے. کسی کو پچھاڑ دینا یہ بہادری نہیں ہے. بہادری کیا ہے؟ غصے کو پی جانا، یہ بہادری. آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، کوئی معاملہ کسی سے ہوا تو آپ نے اس کو شکست دے دی، آپ نے اس کو پچھاڑ دیا، یہ بہادری نہیں ہے. بہادری یہ ہے کہ کوئی معاملہ کسی سے ہوا تو آپ نے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا اور آپ اپنے گھر چلے آئے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت دیا. اور کون ہے؟ اور کون ہے؟ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والعافین عن الناس. ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو بنایا ہے جو معاف کر دیتے ہیں. معافی کی صفت جن کے اندر پائی جاتی ہے. ہمارا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے، ہمارا حال یہ ہے، ابھی کسی دوسری پارٹی سے جھگڑا ہوا، کسی دوسرے خاندان سے جھگڑا ہوا تو ہمارے باپ داداؤں کی لڑائی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ہمارے بزرگوں کا جھگڑا ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ارے میرے باپ کو انہوں نے ایسا ہی مارا تھا، میرے دادا کو انہوں نے بہت مارا تھا. اس وقت لاٹھی کا زور نہیں تھا، اس وقت ہماری تعداد کم تھی، اس وقت ہمارے پاس لگانے کے لیے پیسے نہیں تھے. آج تو ہمارے پاس لاٹھی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دبدبا بھی ہے. لہذا آج ہم بدلہ لیں گے، آج ہم بدلہ لیں گے اپنے دادا کا، اپنے پردادا کا. یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری سوچ ہے. اور اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے جو معاف کر دیتا ہے اس کے لیے ہم نے جنت کو بنایا. جھگڑا ہو گیا تو کیا کرنا؟ بدلہ نہیں لینا ہے، معاف کر دینا ہے. آپ کو معلوم ہوگا مشہور واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا بھائیوں نے مارنے کے لیے. اس کے بعد تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مرا تو نہیں، مصر کا ایک عظیم آدمی بن گیا، ایک بڑا آدمی بن گیا. یہ بھائی وہاں پر پہنچے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ آج میں بدلہ نہیں لوں گا، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا ہے. یہ معافی انبیاء کی صفت ہے. اللہ کے نبی نے فتح مکے کے موقع پر کیا اعلان کیا کہ آج کسی سے بدلہ نہیں ہے، سارے کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے طائف کا واقعہ ہے، بدماشوں نے آپ کو پریشان کیا، ستایا اور اسی طریقے سے بہت ساری تکالیف دی. اللہ کے نبی نے کیا کہا جب فرشتہ آیا تھا؟ بدلہ نہیں لینا ہے، معاف کر دیا. یہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، جو معاف کر دیتے ہیں، جن کی پچھلی دشمنی سامنے نہیں آتی، اپنی پچھلی دشمنی کو دیکھتے نہیں ہیں. کوئی معاملہ ہو گیا جب میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا. نہ دادا کا بدلہ لینا ہے، نہ پردادا کا بدلہ لینا ہے، نہ ماموں اور پھوپے کا بدلہ پھوپا کا بدلہ لینا ہے. جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا ہے. اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جنت کو بنایا ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے، ایسے احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. اور آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جس کو اللہ پسند کرے تو اس کا مقام کیا ہے.
آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. اور اللہ رب العالمین نے جنت کو کن لوگوں کے لیے بنایا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشة، کہ جب ان سے کوئی فحش کام ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی معصیت ہو جائے. گناہ ہو سکتا ہے، معصیت ہو سکتی ہے، فحش کام ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی کام پر ایسا کام ہو جائے او ظلموا انفسهم، یا اپنے نفس پر ظلم کر لیں. اور ہر گناہ انسان کا اپنے نفس پر ظلم. اللہ فرماتا ہے کہ جب ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے، اپنے نفس پر یہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو معاملہ کیا ہوتا ہے ان کا؟ فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے. ذکر اللہ، فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے. گناہ ہوا، معصیت ہوئی، فحش کام ہوا، فوراً اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے. فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اے مالک کائنات، اے پروردگار، آج یہ معصیت میں نے کر لی، جو ہے معصیت، آج یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، آج یہ فحش کام مجھ سے ہو گیا ہے، پروردگار آج میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کسی غیر کے سامنے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور گناہوں پر ڈٹا نہیں رہتا، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے میں نے جنت کو بنایا ہے، جو گناہوں پر ڈٹے نہیں رہتے، گناہوں پر اڑے نہیں رہتے. ایسے لوگوں کے لیے میں نے جنت کو بنایا ہے. گناہ ہوا، معصیت ہوئی، غلطی ہوئی، فحش کام ہوا، فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ گناہ نہیں کرتے ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کو بنایا ہے. اب آپ دیکھیے اپنے آپ کو، کیا ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے؟ گناہ پر گناہ، معصیت پر معصیت ہم کرے جا رہے ہیں، نہ جانے کون کون سے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہم دن بھر کتنے گناہ کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں کتنے گناہ کرتے ہیں. لوگوں، اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کے بعد بارگاہ الہی میں آؤ، اس کے سامنے معافی مانگو، اس سے جو ہے اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. اور ایسے لوگوں کے لیے اس نے جنت کو بنایا ہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے ان کا بدلہ یہ ہے ایسے لوگوں کا جو یہ 4 کام کرتے ہیں. کون سے 4؟ دوبارہ گنوا دیتا ہوں. نمبر 1، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پہلا. دوسرا، غصہ اگر آ جائے تو غصے کو پی جاتے ہیں. تیسرا، معاف کر دیتے ہیں. اور چوتھا، جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جو یہ 4 کام کر لیتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ مغفرۃ من ربہم، اس کے رب کی مغفرت ہے اور اس کے لیے جنت ہے. اور خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کو جنت میں رکھا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ کچھ دن کے لیے ڈال دیا جائے پھر نکال دیں گے، نہیں. خالدین فیہا، ان 4 کام کرنے والے کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی بہتر بدلہ ہے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو یہ 4 کام کرتے ہیں.